अस्सलाम वालेकुम, एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं कुरतुल मुगल और मैं हूं राय अहमद। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि पंजाब आज हर शोबे में बाजी ले गया है। पंजाब की तरक्की को अल्लाह के फजल से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब में ख़वातीन हर शोबे में नुमायाँ किरदार अदा कर रही हैं। सूबे को बहनों और बेटियों के लिए महफूज बनाना है। पंजाब ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसरान मुल्क का फ़ख्र हैं। पंजाब पुलिस में शामिल होने वाली होनहार बेटियों पर फ़ख्र है। सूबे की बेटियाँ होनहार और बाहिम्मत हैं। लेडी पुलिस कैडेट्स ने अपनी तरबियत के दौरान सख्त मेहनत की। पंजाब पुलिस में 6000 से ज़ायद ख़वातीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मरीम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि पंजाब पुलिस पेशेवराना अंदाज में जराइम के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा कर रही हैं। वर्दी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सूबे में आज जराइम की शरह कम तरीन सतह पर है। पंजाब की कामयाब गवर्नेंस की मिसाल हर जगह दी जा रही है। ख़वातीन मुल्क की तरक्की में मर्दों की शाना बिशाना किरदार अदा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी में बड़ी सरमायाकारी मुस्तकबिल में सूदमंद साबित होगी। सदर मुमलिकत आसफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की अमन व अमान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत को खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने पाक अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह किया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। और सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी सदर ट्रंप से हंगामी मुलाकात की, जिसका मकसद सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी पैगाम अमरीकी क़यादत तक पहुँचाना था। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान नवाज़ इराक़ी मिलिशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। इराक़ में कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि हम कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। इराक़ में कार्रवाई का मकसद ये बताना था कि मुमलिकत का दिफा करने के लिए तैयार हैं। इससे कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस से भी मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। नेतन्याहू ईरान के साथ कशीदगी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाह है क्योंकि ये ज़्यादा सूदमंद रास्ता है। सऊदी अरब का इराक़ पर हमलों का मकसद हौसियों को पैगाम देना था कि सऊदी अरब उनसे निपटने की सलाहियत रखता है। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि हौसियों के मामले पर फ़िलहाल अमरीका की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हौसियों के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कुवैत की जानिब से जून 2023 में तय पाने वाले दिफाई ताउन के मुआहदे की तौसीक का खैर मकदम करते हुए इसे दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। यह मुआहदा 1980 की दिहाई से कायम पाकिस्तान और कुवैत के देरीना दिफाई ताल्लुकात में एक नए संगे मील की हैसियत रखता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम दोनों ममालिक के इस मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है कि दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग़ दिया जाए और सिक्योरिटी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाया जाए। हालिया महीनों में दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुकाम के दरमियान आला सतह के रवाबित के बाद इस मुआहदे की तौसीक अमल में आई, जिसका मकसद दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देना है। मुआहदा दिफाई ताउन के फ़रोग़ के लिए एक जामे अदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करता है, जिसके तहत फ़ौजी तरबियत और तालीम, मुश्तरका अस्करी मशक़ें, महारतों का तबादला और बाहमी इत्तफ़ाक़ से तय पाने वाले दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन का यह मुआहदा 11 जून 2023 को तय पाया था। मुआहदे में दिफाई पैदावार, इलेक्ट्रॉनिक मवासलाती निज़ाम, साइंसी तहकीक, अस्करी मीडिया, सकाफ़ती और खेलों की सरगर्मियों में ताउन भी शामिल है। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान इस हवाले से अपना मस्बत किरदार जारी रखेगा। दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत जारी है। सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि चंद रोज़ के अमन के बावजूद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल फिर से गैर यकीनी है। ईरान अमेरिका जंग बंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात बहाली की कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुकालमे के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन पर ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर ज़ोर देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने बहिरा अहमर और अबनाए हुर्मुज़ में कानूनी तजारत जारी रखने पर ज़ोर दिया।
اور آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان نے چین کا 1.4 ارب ڈالر قرض واپس کر دیا ہے، جس کے چند ہفتوں میں دوبارہ فائنینسنگ متوقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ جولائی میں 2.2 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ادا کیے۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا حجم 26.5 ارب ڈالر سے کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ 3.5 ارب ڈالر صرف سود ادا کیا جائے گا۔ رواں برس قرض ادائیگی کا دباؤ کم کرنے اور زر مبادلہ بڑھانے کی حکمت عملی جاری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ سعودی عرب اور چین کے 12 ارب ڈالر کا رول اوور درکار ہوگا۔ پاکستان نے چین کو 1.4 ارب ڈالر کا کمرشل قرض واپس کر دیا ہے، تاہم چینی بینکوں کی جانب سے اس قرض کی ابھی تک دوبارہ فائنینسنگ نہیں کی گئی۔ البتہ یہ رقم چند ہفتوں کی تاخیر سے اسلام آباد کو دوبارہ فراہم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جولائی 2026 میں 2.2 ارب ڈالر کے بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی ہے، جس میں چین کے 1.4 ارب ڈالر کے کمرشل قرض کی واپسی اور باقی 80 کروڑ ڈالر دیگر قرضوں کی ادائیگی کی مد میں شامل ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ مالی سال 2025-26 میں بجلی کے بلوں پر ٹیکس کی مد میں 476 ارب روپے سے زائد جمع کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 476 ارب میں سے 351 ارب روپے سیلز ٹیکس اور 124 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں جمع کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں 562 ارب روپے، مالی سال 2024-26 میں 515 ارب روپے اور 2022-23 میں 313 ارب روپے جمع کیے گئے تھے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں صنعتی صارفین سے 66 ارب روپے، کمرشل صارفین سے 52 ارب روپے، گھریلو صارفین نان فائلر سے 4 ارب 82 کروڑ روپے، گھریلو صارفین سے 235 کے تحت 1 ارب 37 کروڑ روپے جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 351 ارب روپے کے سیلز ٹیکس میں 269 ارب روپے نارمل سیلز ٹیکس، 55 ارب روپے اضافی ٹیکس، 55 ارب روپے مزید ٹیکس اور 16.5 ارب روپے ریٹیلر سے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کی مد میں وصول کیے گئے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان کے گھر پر پولیس چھاپے کے معاملے پر ایس پی کین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ پولیس کے مطابق چھاپے کے معاملے پر سی سی پی او نے 2 افسران کو انکوائری افسر مقرر کر دیا ہے۔ دونوں افسران نے واقعے کی جگہ کا جائزہ لیا۔ افسران انکوائری مکمل کر کے سی سی پی او کو رپورٹس بھجوائیں گے۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان کے گھر غلط فہمی کی بنیاد پر پولیس کی نفری لانے پر ایس ایچ او سمیت 11 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل کے ڈرائیور عرفان نے بتایا کہ جب پولیس آئی تو صرف ملازم گھر پر تھے۔ پولیس اہلکاروں نے گھر کے باہر رکھے گملے بھی توڑ دیے۔ پولیس پارٹی جاتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئی تھی۔ اطلاع ملنے پر اٹارنی جنرل میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر واپس پہنچے تو پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج ڈیلیٹ کر کے ٹی وی آر واپس لے گئی تھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پہ آ گیا، تاہم 5 اگست تک مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری رہنے کے باعث مختلف علاقوں میں فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ برقرار ہے۔ شہریوں کو آئندہ چند روز تک ممکنہ بارشوں کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دریائے چناب کے تمام براجوں، دریائے راوی کے تمام ہیڈ ورکس، جبکہ دریائے جہلم اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریائے سندھ میں صرف کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 3,31,000 اور اخراج 3,23,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تربیلا، چشمہ اور تونسا کے مقامات پر بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کی رودکیوں میں بھی صورتحال معمول پہ ہے۔ مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی، جس کے باعث بالائی کیچمنٹ ایریاز میں بارشوں سے مشرقی دریاؤں اور ان سے ملحقہ نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ انتظامیہ نے دریاؤں کے کناروں اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں، جہاں بنیادی سہولیات اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 1 اگست کی شام سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔ خلیج بنگال میں بننے والے ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت برقرار ہے اور یہ سسٹم ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں مدھیہ پردیش میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 12 گھنٹوں کے دوران یہ سسٹم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ سسٹم ڈپریشن بننے کے 24 سے 36 گھنٹوں بعد ہوا کے کم دباؤ میں تبدیل ہو جائے گا۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے۔ سسٹم کے زیر اثر تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی سانگھڑ اور حیدرآباد میں بارشوں کا امکان ہے۔ 31 جولائی کی شام یا
درمیان رات سے 2 گز تک وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سسٹم کے زیر اثر 1 اگست کی شام سے 2 اگست کے دوران بارش کا امکان ہے۔ شہر میں ہلکی سے معتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے، تاہم اس سسٹم کے زیر اثر کراچی میں موسلادھار بارش کا امکان نہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ نے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے ماہی گیروں کی کشتی کو بچا لیا۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS تیمور نے شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب ریسکیو آپریشن کیا اور سمندر میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ کشتی گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل میل میں جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی۔ کشتی میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہریوں سمیت 19 افراد سوار تھے۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک بحریہ سے رابطہ کیا تھا۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے کشتی کے عملے کو سمندر میں خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد فراہم کی۔ میرپور ماتھیلو کے گاؤں گل بہار شاہ کالونی میں ڈرینیج کا نظام بہتر نہ ہونے کے باعث گندا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اسرار بزدار سے۔ جی بالکل، دیکھیں میرپور ماتھیلو کے UC چھجن کے گاؤں گلبار شاہ کالونی میں ڈرینیج کا سسٹم جو ہے بہتر نہ ہو سکا ہے۔ ڈرینیج کا گندا پانی جو ہے وہ رستے پہ جمع ہو گیا ہے، جہاں پر جو علاقہ مکینوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں جو وہ یہ گندا پانی جو ہے ڈرینیج کا وہ رستے پہ جمع ہے، جہاں پر جو ہے وہ علاقہ مکینوں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا دیکھنا پڑتا۔ انہوں کا کہنا ہے کہ کئی جو ڈرینیج کا گندا پانی جمع ہونے سے کئی جو وبائی بیماریاں ہیں وہ جو جنم لے رہی ہے، جہاں پر جو ہے مچھروں کا جو وہ آزار ہے وہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جہاں پر علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لیں اور ڈرینیج کا سسٹم جو ہے بہتر کیا جائے، جیسے شہریوں کو جو ہے وہ آنے جانے میں مشکلات نہ پیش آئیں۔ بہت شکریہ اسرار بزدار، آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کی مرکزی قیادت نے سینئر صحافی شاہد خان عباسی کو تنظیم کا میڈیا ایڈوائزر برائے کراچی ڈویژن مقرر کر دیا۔ اس فیصلے کا اعلان سرائیکی ہاؤس کراچی میں منعقدہ تقریب کے دوران کیا گیا، جہاں انہیں عمر کوٹ نادرن بائی پاس میں منعقد ہونے والی کامیاب شمولیتی پروگرام کا بہترین میڈیا کوریج پر خصوصی اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کی صدارت پاکستان سرائیکی قومی اتحاد کے چیئرمین ریٹائرڈ کرنل عبدالجبار عباسی نے کی، جبکہ مرکزی قیادت کراچی ڈویژن نے عہدیداران، کارکنان اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کرنل ریٹائرڈ عبدالجبار عباسی نے کہا کہ میڈیا کسی بھی تحریک کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ شاہد خان عباسی نے نہ صرف عمر گوٹ پروگرام کی ذمہ دارانہ میڈیا کوریج کی، بلکہ اتحاد کی سرگرمیوں، سرائیکی ثقافت، قومی یکجہتی اور عوامی پیغام کو بھی مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا، جس پر پوری تنظیم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ شاہد خان عباسی نے قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز اور ذمہ داری ان کے لیے باعث فخر ہے۔ شیخو پورہ میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر فائرنگ، میاں بیوی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق کال موصول ہوتے ہی امدادی ٹیمیں فوری موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرک پور شریف منتقل کیا گیا۔ افسوسناک واقعہ شرک پور شریف کے علاقے ککڑی والا میں پیش آیا، جہاں ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی جانب سے مزاحمت پر کی گئی فائرنگ سے میاں بیوی سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت 18 سالہ طاہرہ زوجہ علی حسن، 18 سالہ طیبہ زوجہ ظہور احمد، 30 سالہ ظہور احمد ود محمد حیات اور 60 سالہ نسرین زوجہ فقیر حسین کے نام سے ہوئی۔ شرک پور شریف پولیس کے مطابق واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ متاثرہ افراد کی تحریری درخواست موصول ہونے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں DPO صادق بلوچ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور متعلقہ محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں چہلم کے سیکیورٹی پلان، جلوسوں اور مجالس کے انتظامات، ٹریفک، صفائی، نکاسی آب، ہنگامی طبی سہولیات اور دیگر انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ضلع میں 4 اگست کو شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں 5 جلوس اور 12 مجالس نافذ ہوں گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ حکومتی اجازت کے بغیر
किसी सरगर्मी की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने हिदायत की कि अमन कमेटियों, ज़िम्मेदारान और मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ मुसलसल रब्ता रखा जाए। पुलिस ऑफिसरान जुलूसों के रूट्स का खुद मौके पर जाकर मुआयना करें ताकि चहलम के मौके पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बागबानपुरा कोटली पीर अब्दुर्रहमान में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिबी इलाज के लिए फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और मलबा हटाने का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में छत गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार करते हुए जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।